اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک هذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم یقیناً جن لوگوں نے یہ جھوٹا بہتان پیش کیا وہ تمہیں میں کا ایک ٹولہ ہے۔ تم لوگوں نے اس واقعے کو اپنے لیے شر کیوں سمجھا، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جو کیا ہے اس کا وہ گناہ اٹھا لیا، اور جس نے اس کے بڑے حصے کو اپنے ذمے لیا ان میں سے اس کے لیے تو سخت ترین عذاب ہے۔ کیوں نہیں جب تم لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیا اور یہ بات کہا اور یہ بات کہتے وہ کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ کیوں نہیں وہ لوگ اس پر 4 گواہ لے کر آئیں، اور جب وہ لوگ 4 گواہ لے کر نہیں آ پائیں اور جب ان لوگوں نے گواہی پیش نہیں کی تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تم پر نہ ہوتی تو جس بات میں تم پڑ گئے تھے اس کی وجہ سے تمہیں سخت ترین عذاب پہنچتا۔ جب تم لوگ ایک دوسرے سے اپنی زبانی یہ بات نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے یہ ایسی باتیں کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک انتہائی سنگین بات تھی۔ اور کیوں نہیں جب تم لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو یہ بات کہی کہ ہمیں یہ حق ہی نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو سخت ترین سنگین ترین بہتان ہے۔ اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ یہ ایسا کبھی مت کرنا، اور اللہ تمہارے سامنے اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ساری حکمتوں کا مالک ہے۔ یقیناً جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ مومنوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلائیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت مشفق اور رحم کرنے والا ہے تو تم نہ بچ پاتے۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے اور آپ کے سامنے
حد زنا، حد قذف اور لعان، ان تین کا حکم آ چکا۔ حد زنا، حد قذف اور لعان، یعنی اگر کوئی مرد و خواتین زنا کا ارتکاب کرے اس حالت میں کہ وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی کیا سزا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی مرد اور خاتون پر زنا کا تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کی کیا سزا ہے۔ اسی طریقے سے اگر لعان کا مسئلہ پیش آ جائے، میاں بیوی ایک دوسرے پر اس طرح کا الزام لگائیں تو اس وقت کیا مسئلہ ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکی ہیں۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی گئی، ان آیتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آنے والا ایک ایسے واقعے کا تذکرہ ہے جو واقعہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی درجے کی تکلیف پہنچانے اور آپ کو ایذا پہنچانے کے مقصد سے مدینہ منورہ کے اندر پیش کیا گیا تھا۔ جو واقعہ یہاں پر وہ واقعہ ہے واقعہ افک۔ کس چیز سے مشہور ہے؟ یہ قصہ افک سے مشہور ہے۔ روایات کے اندر بہت تفصیل سے یہ واقعہ ملتا ہے بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں، اور قرآن کریم نے بھی تقریباً سمجھ لیجئے کہ یہاں 11 نمبر آیت سے لے کر 26 نمبر آیت تک اس پورے واقعے کے کئی پہلوؤں کو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ وہ آیتیں ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا تذکرہ ہے۔ جو آیتیں بھی پڑھی گئی آپ کے سامنے، اس کی تفسیر، ان آیتوں کی تفسیر تو انشاءاللہ کل آئے گی۔ آج ہم اور آپ قصہ افک کو جانیں گے۔ ادھر دیکھیے، ادھر میری طرف۔ آج ہم اور آپ قصہ افک کو جانیں گے۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ افک کے معنی ہوتا ہے جھوٹا بہتان۔ کیا ہوتا ہے افک کا معنی؟ جھوٹا بہتان۔ سورہ نور کا جو مرکزی مقصد ہے وہ آپ کے سامنے کئی مرتبہ نے بتلایا کہ اس سورت کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر عفت و عصمت کو فروغ دینا اور بے حیائی اور برائی سے امت کو روکنا اور بچانا۔ اس سلسلے میں بنیادی احکامات کا تذکرہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا افک کا معنی میں نے آپ کو بتلایا جھوٹا بہتان، اور یہ جھوٹا بہتان کسی اور کے اوپر نہیں بلکہ ہماری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مدینہ کے اندر موجود منافقوں نے لگایا تھا۔ یہ واقعہ ہوا کیا تھا، اور اس واقعے کا ایک پورا حصہ ہے تفصیل کے ساتھ جو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ یعنی آپ نے خود بتلایا کہ سارا معاملہ کیا ہوا تھا، اور ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو امید اور یقین تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کی حقیقت کو کھول دیں گے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری برات کے سلسلے میں باضابطہ 10 آیتیں نازل فرما دیں گے۔ میری برات کے سلسلے میں باضابطہ قرآن کریم نازل ہوگا، اور وہ بھی 10 آیتیں، کیونکہ میں اپنا رتبہ یا اپنا مقام اس درجے کا نہیں سمجھتی تھی۔ بہرحال یہ واقعہ کیا، اس کو آپ جان لیں۔ سن 6 ہجری میں ایک غزوہ ہوتا ہے، غزوہ بنی مصطلق۔ غزوہ بنی مصطلق، اس غزوے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلتے ہیں۔
روانہ ہوتے ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی سفر میں جاتے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی بیوی ضرور سفر میں ہوا کرتی تھی، یعنی جن اہلیہ محترمہ کی باری ہوا کرتی تھی، اگر انہی باری میں سفر کا ان کی نوبت آ گئی تو ان کو آپ ساتھ لے لیتے تھے، یا آپ جس کو مناسب سمجھتے تھے مشورے سے یہ بات طے کر لیتے تھے کہ میں اس سفر میں فلاں خاتون کو لے کر اپنے ساتھ جاؤں گا۔ غزوہ بنی مصطلق کا جب سفر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ اس سفر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ دو بات جان لیجئے۔ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت کم تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ انتہائی نحیف تھی، یعنی پتلی دبلی تھی، بہت زیادہ آپ کا وزن نہیں تھا۔ اور جو آپ سفر میں نکلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتظام تھا کہ اونٹ کے اوپر ایک ہودج رکھا جاتا تھا، یعنی آپ سمجھ لیجیے آج کے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈولی دیکھا ہے نا آپ نے، تو ڈولی نما ایک ہودج ہوتا تھا پردہ کیا ہوا، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتی تھیں، پھر اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر اونٹ کو لے کر جو لوگ خدام تھے وہ آگے بڑھ جاتے تھے، جو خدام تھے وہ اونٹ کو لے کر اونٹ کا نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہودج میں موجود ہوتی تھیں جو اونٹ کے اوپر رکھا ہوا ہوتا تھا۔ اور دو باتیں میں نے آپ کو بتلائی، ایک تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کافی کم تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ انتہائی پتلی دبلی تھیں، بہت زیادہ آپ کا وزن نہیں تھا، یعنی اٹھانے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، ایسا نہیں کوئی چیز اٹھا رہا آدمی تو وہ وزن کا احساس کر رہا ہے، اس طریقے کا کوئی احساس اٹھانے والے کو نہیں تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر سے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، غزوہ بنی مصطلق سے جب آپ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ قافلہ جب چلتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ آخری پہر میں سفر شروع کرتے تھے، یعنی بالکل تہجد سے تھوڑا اوپر کے وقت میں، اور پھر آپ سفر کرتے تھے کب تک؟ اشراق تک، سورج کے بلند ہونے تک، پھر آپ ٹھہر جاتے تھے، پھر کچھ دیر آرام کر کے پھر جب زوال ہو جاتا تھا اس کے بعد پھر آپ سفر کے لیے نکلتے، یعنی جو موسم ایسا ہوتا تھا کہ تھوڑا معتدل ہو اسی موسم میں آپ سفر کیا کرتے تھے۔ تو قافلہ ایک جگہ رکا، اور قافلہ رکنے کے وقت جب قافلہ کے وہاں سے نکلنے کا وقت ہوا تو لوگ، قافلہ رکتا تھا تو لوگ اپنی اپنی ضرورت پوری کر لیتے تھے، خاص طور پہ آج ہمارا آپ بھی سفر کرتے ہیں، کسی جگہ بڑا اسٹاپ ہے تو ہم چاہتے ہیں قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، نماز سے فارغ ہو جائے، وضو سے فارغ ہو جائے، یہ معمول ہے۔ یہی معاملہ پیش آیا کہ وہاں پر قافلہ اپنی اپنی قضاء حاجت کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قافلے کے لوگ ادھر ادھر نکل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے گئی۔ اب وہاں پر ہوا یہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہار گم ہو گئی، آپ کا ہار وہاں پر گم ہو گئی، اور آپ اس ہار کو تلاش کرنے میں لگ گئیں، اور تلاش کرنے میں ہو گئی تاخیر، تلاش کرنے میں کیا ہو گئی؟ تاخیر ہو گئی۔ ادھر قافلہ کی جب روانگی کا وقت ہوا تو ہودج کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا، اور چونکہ ان کا وزن کافی کم تھا تو کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ آپ اندر موجود ہیں یا نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اپنی قضاء حاجت سے لوٹ کر نہیں آئی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہار کے تلاش کرنے میں لگ گئی، وہاں ہو گئی تاخیر۔ ادھر جو خدام تھے انہوں نے ہودج کو اٹھایا اور رکھ دیا، اور سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے اندر موجود ہے، چونکہ ان کا وزن بہت زیادہ تھا نہیں، اور قافلہ ہو گیا روانہ۔ قافلہ کیا ہو گیا؟ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قضاء حاجت سے واپس لوٹی تو دیکھی کہ یہاں پر سے تو قافلہ نکل چکا ہے، یہاں سے قافلہ نکل چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اپنی ذہانت اور ذکاوت کا ثبوت پیش کرتی ہیں، اور تحمل اور صبر کا مثال پیش کرتی ہیں اس طور پر کہ آپ ادھر ادھر نہیں جاتی ہیں اور گھبراتی بھی نہیں، بلکہ آپ یہ سوچتی ہیں کہ بھائی
جہاں سے قافلہ اٹھا ہے بس وہیں پر میں رک جاؤں. کیوں؟ کیونکہ آگے جا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوگی کہ میں موجود نہیں ہوں قافلہ میں، تو آپ یا تو خود آئیں گے یا آپ کسی کو ضرور بھیجیں گے کہ جاؤ عائشہ کی خبر لے کے آؤ. اب اگر میں اس جگہ سے ادھر ادھر ہو جاؤں گی تو تلاش کرنے والوں کے لیے مشکل ہوگی. یہ آپ کی ذہانت ہے. آج آپ دیکھیں آپ سے کوئی گم ہو گیا کوئی راستے میں، تو وہ اگر اسی جگہ پر ٹھہرا ہوا تو آپ آسانی سے پا لیں گے، اور وہ ادھر ادھر ہونے لگا، پریشان ہونے لگا، پھر اس کا ملنا مشکل ہوتا ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے، لوگ ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. وہ لوگ حج وج پہ جاتے ہیں تو عام طور پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے، اہلیہ کو بولتے ہیں تم فلاں جگہ پر کھڑے رہنا اتنے نمبر پیلر پر، اب وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تلاش میں. اب وہ بیچارہ آ رہا ہے ادھر ادھر ڈھونڈا تو کیسے ملے گا؟ انہوں نے ذہانت یہ پیش کی کہ جہاں پر وہ تھیں جانے سے پہلے، جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، بس اسی جگہ پر آ کر وہ بیٹھ گئی اور ایک چادر کو لپیٹ کر وہ وہاں پر انتظار کرنے لگی. قافلے کے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ قافلے کے اندر ایک شخص کو بالکل پیچھے رکھا جاتا تھا ہمیشہ. کیوں؟ تاکہ وہ آخری میں لوٹے اور اگر قافلے کا کوئی سامان یا کوئی آدمی چھوٹ گیا ہو تو اس کو لے کر آئے. قافلے کے اندر ایک شخص کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ تم آخری میں نکلنا، تم پیچھے رہنا، تاکہ اگر کوئی سامان یا قافلے کا کوئی آدمی یا کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس کو لے کر تم پیچھے سے آنا. اس سفر کے اندر یہ ذمہ داری ایک صحابی تھے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئیں، نیند آ گئی. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ رہے تھے پیچھے سے، قافلہ آگے نکل چکا تھا. جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کی نظر پڑتی ہے کہ کوئی آدمی یہاں پر سویا ہوا ہے. اب قریب جاتے ہیں تو چونکہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، ان کے چہرے کو پہچانتے تھے. اب انہوں نے جب قریب سے دیکھا تو دیکھا حضرت عائشہ ہیں، تو فوراً ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آواز کان میں پڑنی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند کھل جاتی ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ کرتے یہ ہیں صحابی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چھوٹ گئی ہیں قافلے میں، تو اپنا اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر سوار ہو جاتی ہیں اور وہ نکیل پکڑ کر آگے آگے آ کر قافلے میں مل جاتے ہیں. بس واقعہ اتنا ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اب یہ بات ہاتھ لگ جاتی ہے عبداللہ ابن ابی منافق کو، اور اس کے ہاتھ یہ بات لگتی ہے اور اس بات کو وہ بتنگڑ بنا دیتا ہے، اور پورا مدینہ منورہ کے اندر یہ افواہ کا بازار گرم کر دیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حضرت صفوان کے ساتھ تنہا تھیں، اور ان لوگوں کے اوپر ایک ایسی تہمت لگاتی ہے جن کے الفاظ کا استعمال بھی ایک مسلمان نہیں کر سکتا ہے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام اور تہمت لگا دی جاتی ہے، اور اس کا خوب چرچا کیا جاتا ہے مدینہ منورہ کے اندر. یہاں تک کہ کچھ سادہ قسم کے مسلمان وہ بھی ان کی فریب میں آ جاتے ہیں. منافقین تو یہ چرچا کر ہی رہے ہوتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا جائے، کیسے آپ کو ایذا دی جائے، کیسے آپ کو نشانہ بنایا جائے. یہی مقصد ہوتا ہے منافقوں کا. ان کو یہ بات ہاتھ لگ جاتی ہے، اور کسی کی بیوی پر، عام انسان کی بیوی کے اوپر کوئی تہمت لگا دے تو اس انسان کے لیے کتنا پہاڑ گزرتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات، عظیم الشان ذات کے گھر پر، آپ کے حرم پر اس طرح کا الزام لگایا جائے تو آپ کس تکلیف سے دوچار ہو رہے ہوں گے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بہرحال اس واقعے میں ہوتا یہ ہے کہ میں نے کہا آپ کو 2-3 ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، مخلص مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کے فریب میں آ جاتے ہیں اور اس بات کا چرچا وہ بھی کرنے لگتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہم سن رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی پہنچ جاتی ہے. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی علم نہیں ہے. مدینہ منورہ آ جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی علم نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی واقعہ
مدینہ منورہ میں گردش کر رہا ہے، ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ سفر سے لوٹنے کے بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی. میری طبیعت خراب رہنے لگی. خراب کیوں رہنے لگی؟ اس کی وجہ وہ بیان کرتی ہیں کہ اس سفر سے لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے جس طرح کا تعلق اور لطف اور کرم اور محبت کا اظہار ہوا کرتا تھا، اس میں کمی آ گئی تھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی تھی، اس طرح کی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، سلام کرتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے اور پوچھتے تھے کیا حال ہے، اور آپ واپس چلے جاتے تھے. یعنی بیوی کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہے، جس طرح کے محبت کا اظہار آپ کا پہلے ہوا کرتا تھا، اس میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی مغموم رہنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اور وہ لطف و کرم میرے ساتھ مجھے محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی تکلیف میں تھے کہ کیا بات ہے، یا تو حضرت عائشہ اگر صحیح ہیں تو کوئی برات کے سلسلے میں کوئی اشارہ مجھے مل جائے، کوئی وحی وغیرہ آ جائے، یا اگر ان سے کوئی جرم ہوا ہے تو خود اعتراف کر لے اور پھر جو سزا ہے وہ نافذ کر دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر پریشان رہتے ہیں. اب تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ایک دن ہوتا یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صحابی ہیں، یعنی 2 مرد اور 1 خاتون، جو اس فریب میں آ گئے تھے، یعنی جن کی زبان سے بھی یہ باتیں نکل گئی تھیں. ان میں سے ایک حضرت مستہ، ایک حمنہ اور ایک حسان. یہ 3 لوگ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تینوں میں سے جو مستہ تھے، ان کی ماں کے ساتھ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں قضاء حاجت کے لیے نکلی. اس زمانے میں گھر کے اندر بیت الخلاء وغیرہ کا نظام نہیں ہوا کرتا تھا. اب جب وہ لوگ نکلی وہاں کس کے لیے؟ قضاء حاجت کے لیے. تو لوٹنے لگی تو حضرت مستہ کی جو والدہ تھی ام مستہ، وہ چادر سے ان کا پیر پھنس کے وہ گرنے لگی. ہوتا ہے نا راستے میں کبھی آدمی گرتا ہے. جب وہ گرنے لگی نا تو ان کی زبان سے لفظ نکلا تعیسہ مستہ. تعیسہ مستہ، اس جملے کا مطلب یہ ہوتا تھا عربی زبان میں کہ مستہ کو ایک قسم کی بد دعا وہ دے رہی ہیں، ایک قسم کی بد دعا دے رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب یہ بات پڑی تو کہنے لگی یہ اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہی ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کیوں بد دعا دیں اپنے بیٹے کو؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ وہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے آج کل؟ عائشہ تمہیں نہیں پتہ کہ آج کل وہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ لا علم ہوتی ہے تو وہ دریافت کرتی ہیں. تب ان کو اس پورے واقعے کا پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ میں تو میرے تئیں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں اور میرے اوپر اس طرح کی تہمت لگائی گئی ہے. یہی وجہ کہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میرے ساتھ وہ تعلق نہیں دکھ رہا ہے. اب یہ سنت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے تئیں سے تو زمین ہی نہیں گھسک گئی. کتنا بڑا حادثہ ہو چکا اور مجھے کچھ علم بھی نہیں ہے. اب حالت تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بگڑنی شروع ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اجازت طلب کرتی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ تم چلی جاؤ. وہ چلی جاتی ہیں اور ان کے جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے والدہ سے، خاص طور پر والدین سے اس واقعے کے سلسلے میں زیادہ تحقیق کروں کہ کیا معاملہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں آتی ہوں گھر، اور گھر آنے کے بعد پوری رات میری رو کر گزرتی ہے، نیند نہیں آتی ہے مجھے. دوسرا دن بھی بے چینی میں گزرتا ہے، اس وقت بھی نیند نہیں آتی ہے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں، چونکہ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے گھر کے بچے ہوتے ہیں. ایک تو بھائی ہوتا ہے چچیرا اور داماد بھی ہوتا ہے. اور اسامہ ابن زید کی آپ نے پرورش کی. حضرت زید ابن حارثہ آپ کے منہ بولا بیٹے تھے، اور ان کی جو اولاد تھی اسامہ ابن زید، ان سے بھی آپ کو بہت زیادہ محبت تھی. تو ان دونوں سے آپ نے مشورہ کیا کہ اس طرح کی بات ہے، کیا کیا جائے. تو
تو اسامہ بن زید نے کہا کہ دیکھیے عائشہ کے بارے میں تو اس طرح کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کیا جا سکتا ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں اس طرح کی بات کا تو بالکل بھی یقین نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا آپ ذرہ برابر بھی اس کو لے کے فکر کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہیں اور اضطراب کی کیفیت ہے، اور آپ کے دل میں تھوڑی سی تقدر اس واقعے کو لے کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تئیں پیدا ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا کیجئے کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بھی تو عورتیں ہیں مدینہ منورہ کے اندر، ان سے دریافت کر لیجئے، عورتوں کو زیادہ معلومات ہوگی چونکہ عورتوں کے سارے مسائل ہیں، تو آپ پوچھ لیجیے عائشہ کے بارے میں، آپ تحقیق کر لیجئے تھوڑی سی اور لوگوں سے، تاکہ آپ کا دل بھی صاف ہو جائے۔ آپ کے دل میں اگر کوئی اس طرح کی بات کھٹک رہی ہے تو دل صاف ہو جائے گا، حقیقت کیا ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عائشہ کی خادمہ ہوتی ہیں، کنیز ہوتی ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ عائشہ کے بارے میں مجھے بتلاؤ، حضرت عائشہ کے بارے میں مجھے بتلاؤ کہ کوئی اس طرح کی بات ان سے ہوئی ہے یا ان کی عادات و اطوار کیا، کوئی اس طرح کا انہوں نے سوال کیا، اس طرح کی باتیں میں سن رہا ہوں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو حضرت عائشہ کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ وہ انتہائی کم عمر ہیں اور بچی ہیں، تو آٹا گوندتی ہیں اور آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے اور اس آٹے کو کھا لیتی ہے۔ یعنی اتنی کم عمری والی ابھی عمر ہے ان کی، اتنی غفلت والی کہ ان کو تو یہ نہیں پتہ ہے کہ میں اپنے آٹا کی حفاظت کروں، آٹا گوندتے گوندتے نیند آ جاتی ہے ان کو، اور پھر بکری آتی ہے آٹا کو استعمال کر کے چلی جاتی ہے۔ یعنی اتنی نادان سی خاتون ہے، ان کے بارے میں تو اس طرح کا تصور بھی کرنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے، لیکن چونکہ بات تو پوری واضح ہوئی نہیں نا ابھی تک، کوئی بات تو گواہوں سے ثابت نہیں ہوئی ہے، آپ وسلم کے اوپر کوئی وحی بھی نہیں ہے اب تک۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کوئی واقعہ پیش آیا، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خواب کے ذریعے صحیح بات بتلا دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اپنا سسرال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور جا کر ان کے والدین کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ دیکھو، اگر واقعتاً تم بری ہو تب تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے اوپر تمہاری برات کا اظہار کسی نہ کسی ذریعے سے ہو جائے گا، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اس کا اعتراف کر کے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، خود نقل کیا اپنے حدیث کے اندر پورے اس واقعے کو، کہنے لگی کہ جب آپ نے یہ بات کہی مجھ سے تو میری آنکھیں بالکل خشک ہو گئی، اور اب تک مجھے بے چین پریشان رود ہو رہی تھی، نیند مجھے نہیں آ رہی تھی، یہ ساری کیفیت دور ہو گئی، اور میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ آپ جواب دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جواب دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں کیسے جواب دوں، تو پھر اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ آپ جواب دیجیے، تو ان کی والدہ بھی کہتی کہ میری ہمت نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سوال کا جواب دوں۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، اب میرے بولنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب اس پورے واقعے میں پہلی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کھولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھیے، اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میں بری ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو آپ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اعتراف کر لوں جبکہ میں بری ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ میں بری ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میں اگر اعتراف کر لوں تو آپ تصدیق کر لیں گے، لہذا میں تو آپ سے صرف یہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، فصبر جمیل، فصبر جمیل، کہ بھائی میرے لیے صبر جمیل ہے، انشاءاللہ مجھے اپنی اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ میرے سلسلے میں اللہ آپ کو ضرور حقیقت سے واقف کروا دے گا۔ یہ جواب دیا اس موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ دے کر وہ دوسری جگہ پہ چلی گئی اور جا کر وہ لیٹ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے کہ آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہونے لگی جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی، یعنی جب وحی آتی تھی تو اس سے پہلے آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈا لگتا تھا، بہت زیادہ آپ کو پسینہ چھوٹنے لگتا تھا، آپ تھوڑا سا گھبرانے اور پریشان ہونے لگتے تھے۔ یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہونے لگی، اور اسی کیفیت کے طاری ہونے کے بعد باضابطہ یہ 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں، جن آیتوں کے اندر اس واقعے کی حقیقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور آپ کی عفت و عصمت کا بیان ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری برات کا اظہار فرما دیا۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جا کر کہتی ہے کہ جاؤ اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاؤ اور آپ کا شکر ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں اس موقع پر صرف اور صرف کسی کا میرے اوپر احسان ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کی شکر گزاری اس موقع پر نہیں کروں گی۔ یہ پورا واقعہ تھا قصہ عفک کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سمجھیے یہ آخری واقعہ ہے جس میں منافقوں نے اور اسلام دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی ساری حدوں کو پار کیا، اور وہ کوشش کی جو دنیا کے اندر بہت کم لوگ کرتے۔ کسی کی عزت پر انگلی اٹھانے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے بالکل انتہائی درجے کے غلیظ دشمن ہیں، اور کسی کے حرم پر انگلی اٹھانا تو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس کے سب سے پیاری بیوی پر اس طرح کا انگلی اٹھانا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس پورے واقعے کو آپ نے دیکھا، ان کے درمیان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے حالات اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے ہم اور آپ واقف ہوئے۔ اس کے بعد پھر منافقوں کو یا اسلام دشمن طاقتوں کو ایسا موقع نہیں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا سکے۔ یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت، آپ کی عفت، آپ کی عصمت اور آپ کی خصوصیات کے سلسلے میں باضابطہ پوری 10 آیتیں نازل کی گئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں ہوئی، کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ کو خواب میں دکھلا دیا جائے گا یا قرآن میں کسی اشارے کے ذریعے آپ کو بتلا دیا جائے گا اس واقعے کے متعلق، لیکن 10 آیتیں نازل کرنا یہ، اور ان آیتوں کے ذریعے باضابطہ میری برات کا اظہار کرنا، میری پاک دامنی کا چرچا کرنا، یہ میرے لیے بہت زیادہ خصوصیت کا باعث تھا، اور زندگی بھر میں اس کو لے کر اپنے آپ کو ایک اہم اور خصوصیت والی سمجھنے لگی۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ساری آیتیں اس دن واقعات کے سلسلے میں کیا کیا ہوا، پھر کیا کیا حکم دیا گیا، اس واقعے کا کیا ریئیکشن ہوا، ساری باتیں انشاءاللہ تفسیر کے ضمن میں آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔